اب یہ جاننا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں، میرے اوپر قربانی لازم ہے یا میرے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، یہ ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ہم انسانوں کو ایسا نہیں دیا کہ جس کے کرنے کی طاقت یا ہمت ہم انسانوں کے اندر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو وجود بخشا تھا، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتوں سے امتحان لوں گا، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز پہلے خود رب تعالیٰ نے رکھی نہیں ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا؟ ہمیشہ ایک چیز پہلے دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ انسان سے امتحان لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں، اللہ نے انسان کے دل کے اندر گناہ کی طرف میلان رکھا ہے، پھر انسان کے اندر اللہ نے ایسی خصلت پیدا فرما دی ہے کہ وہ انسان گناہ کے اوپر توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے۔ لیکن فرشتوں کے اندر یہ کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ فرشتوں کے اندر نہ ہی نفسانی خواہشات موجود ہیں، نہ ہی گناہ کی طرف ان کا میلان ہے، پھر ان کو اس لیے توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرشتوں کا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ امتحان ہوتا ہے، نہ ہی فرشتوں کو آزمایا جاتا ہے۔ امتحان اور آزمائش وہیں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر پہلے چیز رکھ دی جائے، پھر اس کے بعد اس انسان کو آزمایا جائے، امتحان کے اندر مبتلا کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ یہ انسان کس طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر بندے کے پاس استطاعت ہے تو بندہ قربانی کرے گا، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو بندہ قربانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ اگر استطاعت ہوگی تو قربانی کریں گے، اگر استطاعت نہ ہوگی تو قربانی نہیں کریں گے۔ اب بات یہ سمجھیں کہ اگر ہم انسانوں کو چھوڑ دیں اس بات کے اوپر کہ وہ خود ہی اندازہ لگائیں، وہ خود ہی اس بات کو مقرر کریں کہ میرے اوپر قربانی ہے، میرے اوپر قربانی نہیں ہے، ہر انسان خود اپنا فیصلہ کرنا شروع کرے گا، تو پھر معاشرے کے اندر بہت کم انسان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ بھائی میرے اوپر قربانی لازم ہے کیونکہ میں صاحب استطاعت ہوں۔ کیونکہ ہر بندے نے اپنے لیے استطاعت کا ایک کلیہ خود اپنے لیے بنایا ہوا ہے، اپنے طور پر بنایا۔ اگر شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہوتا، ہر انسان کا اپنے لیے خود استطاعت کا کلیہ بنایا ہوا ہوتا، تو پھر اس صورت میں بہت سارے لوگ یہ کہہ کر قربانی کو چھوڑ دیتے کہ بھائی میں تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہوں، صاحب حیثیت ہی نہیں ہوں، اس لیے میرے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً یہ تو کہہ دیا، اب اس کا نصاب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، فقہائے کرام نے اس کا ایک نصاب مقرر فرما دیا ہے تاکہ ہر انسان کی خواہش کے مطابق اس کا نصاب نہ چلے، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق نصاب چلے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اس قاعدہ کلیہ کے اوپر جو بندہ فٹ آ رہا ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے، جو اس قاعدہ کلیہ کے اوپر فٹ نہیں آ رہا اس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اب یہ جاننا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں، میرے اوپر قربانی لازم ہے یا میرے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، یہ ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا، نصاب کو دیکھ لے گا، نصاب کو دیکھنے سننے کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی واقعی یہ نصاب ہے شریعت کی طرف سے جو مقرر کیا ہوا ہے، میں آیا کہ اس کے اوپر فٹ آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں، اگر آ رہا ہوں تو بھائی میں نے تو قربانی کرنی ہے، میرے اوپر تو قربانی لازم ہے۔ اگر وہ دیکھے گا اس نصاب کے تحت یہ بندہ داخل نہیں ہو رہا تو وہ بندہ یہ سمجھ لے گا کہ میرے اوپر قربانی اب لازم نہیں ہے، دے دوں گا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں دے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو نصاب کا جاننا ہر بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے میں نصاب بیان کر رہا ہوں، خوب توجہ اور غور کے ساتھ نصاب کو سنیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں قربانی کروں گا یا میرے اوپر قربانی لازم ہے یا میرے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ دوسرا، نصاب بیان کرنے سے پہلے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک گھر کے اندر کوئی ایک فرد ہی اگر قربانی کر رہا ہے تو وہ گھر کے باقی افراد کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ جو چیزیں نصاب کے اندر موجود ہیں، اگر وہ شرائط وہ نصاب اگر کسی ایک بندے کے اوپر پورا فٹ آ رہا ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہی شرائط گھر کے کسی دوسرے فرد کے اوپر بھی پوری آ رہی ہیں تو گھر کے دوسرے فرد کے اوپر بھی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ والد اگر صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر شرائط پوری آ رہی ہیں، والد کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی۔ اگر ماں کے اوپر وہ شرائط پوری اتر رہی ہیں تو ماں کے اوپر بھی پھر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح اس گھر کے اندر اس کے جو بھائی ہیں، اگر ہر بھائی کے پاس اس قدر مال موجود ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، ہر بھائی کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ بہنیں ہیں تو ان کے اوپر بھی لازم ہوگا۔
تو یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد کہیں کہ قربانی کر لے گا، باقی سارے کے سارے گھر والے اسی کے ذیل کے اندر آ جائیں گے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی قربانی ہے، اس لیے میں اپنی پہلی قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، عقیدت ہے، آپ کو محبت ہے، حضور کے نام سے آپ قربانی دے رہے ہیں، اور یہ ایک نفلی قربانی ہوگی آپ کی طرف سے، لیکن ایک وہ جو واجب آپ کے ذمہ لازم ہے اس کی ادائیگی آپ نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ پہلے ضروری ہے کہ اپنا جو واجب حق ہے، جو ضروری حق ہے، آپ اس کو ادا کر لیں، اس کے بعد آپ کسی اور کی طرف سے بھی اگر حصہ ڈالنا چاہیں تو اس کی طرف سے بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ گھروں کے اندر بعض دفعہ نمبر لگائے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ قربانی یہ والا بھائی کر لے گا، اگلی دفعہ وہ دوسرا بھائی قربانی کرے گا، اگلی دفعہ والد صاحب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر بندے کے اوپر الگ سے قربانی لازم ہے اور آپ نے اس بندے کو لازم کر دیا کہ اس دفعہ اس کی قربانی ہے، چونکہ اس پر لازم تھا اس نے کر دی، اس کی تو ادا ہو گئی، لیکن باقی جو ہے نا وہ بندے گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح اگلی دفعہ دوسرے بندوں نے کر لی، اور وہ بندہ جس نے پہلے کی ہوئی تھی اس کو کہا کہ آپ نے پچھلے سال کر لی ہے، لہٰذا اس سال آپ کی قربانی نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا والا بندہ ہے، چونکہ پہلے سال بھی لازم تھی اس نے کر دی تھی، اب دوسرے سال بھی اس کے اوپر لازم ہے، تو یہ کہہ کر اس کے لیے چھوٹ نہیں ہو سکتی کہ پچھلے سال اس نے کر دیا اب دوسرے سال دوسرا بندہ کرے گا۔ اب بھی اس بندے کے اوپر اگر قربانی لازم ہے تو اس کو خود اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ ہر بھائی کے اوپر لازم ہے تو ہر بھائی کرے گا، اگر بھائیوں کے ساتھ والد کے اوپر لازم ہے والد بھی کرے گا، اگر والد کے ساتھ والدہ کے اوپر بھی لازم ہے تو والدہ بھی قربانی کرے گی۔ تو بعض دفعہ ایک گھر کے اندر 10 قربانیاں، ایک گھر کے اندر 10 قربانیاں لازم ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن گھروں میں سے ایک فرد کر لیتا ہے اور باقی افراد قربانی نہیں کرتے، تو باقی سارے کے سارے پھر گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ میں ابھی جو نصاب بیان کروں گا اس نصاب پر جو بندہ اتر رہا ہوگا اس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگی، وہ دوسرے کی طرف توجہ نہ دے، دوسرے کی طرف نہ دیکھے، خود اپنی ذمہ داری جو اس کے اوپر لازم ہوئی ہے اپنے ذمے سے بری ہو، اپنی ادائیگی وہ کر لے، باقی معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ جیسے کوئی بھی بندہ نماز ادا کر رہا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ چلو فجر کے لیے فلاں بندہ چلا گیا، فجر کی نماز ہمارے گھر میں سے اس نے پڑھ لی، باقی سوئے رہیں، ظہر کی نماز فلاں بندے نے پڑھ لی ہے ہمارے گھر میں سے تو باقیوں کی طرف سے چھوٹ ہو جائے گی، باقی نہیں پڑھیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندے کے اوپر لازم ہے فجر بھی پڑھنا، ہر بندے کے اوپر لازم ہے ظہر کی نماز بھی پڑھنا، ہر بندے کے اوپر الگ الگ سے لازم ہے کہ وہ اپنی ادائیگی خود کرے۔ اسی طرح قربانی بھی اگر لازم ہے تو اپنی ادائیگی خود کرے گا، تب ذمے سے بری ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ قربانی ہر اس عقل مند آدمی، بے وقوف نہ ہو، جس کی عقل کام کر رہی ہو، دوسرا بالغ بھی ہو، نابالغ کے اوپر تو قربانی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح مقیم ہو، مقیم سے مراد یہ ہے کہ اپنے علاقے شہر کے اندر ہو یا کہیں دوسری جگہ سفر کر لیا، اس نے 15 دنوں سے زیادہ رہنے کا اس نے ارادہ کر لیا، تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی کرنا لازم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسافر ہے، سفر کے اندر ہے، تو اس بندے کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کے اوپر بھی قربانی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بندے کا عید الاضحیٰ کے دنوں کے اندر نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ 10، 11، 12ویں ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ اگر کوئی بندہ 10 ذی الحجہ سے پہلے مالدار نہیں تھا، 10 ذی الحجہ ہوئی وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اسی طرح کوئی بندہ اس کے پاس پہلے سے بہت زیادہ رقم تھی، لیکن 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو اس کے پاس رقم ختم ہو گئی، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، جیسے ہی 10 ذی الحجہ آئی اور اس کے پاس رقم موجود نہیں تھی تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا پھر لازم نہیں ہوگی۔ اب قربانی اس بندے پر لازم ہوگی، صاحب نصاب وہ بندہ ہوگا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ یہ اس صورت میں سونے کا نصاب ہوگا کہ جب اس بندے کے پاس نقدی پیسے کوئی موجود نہ ہو، اس بندے کے پاس 500 روپیہ، 1000 روپیہ موجود نہ ہو، اتنے پیسے بھی موجود نہ ہو، تجارت کا سامان موجود نہ ہو، باقی چیزیں اس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں نہ ہوں، صرف سونا ہی سونا اگر اس کے پاس ہے تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ نقدی مال موجود ہے، اس کے پاس 500 روپیہ موجود ہے، 1000 روپیہ موجود ہے، سونا بھی ہے، 1 تولہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس بندے کا نصاب پھر سونے والا نہیں ہوگا، اس کا نصاب چاندی والا ہوگا۔ اس مسئلے کے اندر بعض دفعہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے لہٰذا میرے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ دیکھو میرے پاس تو 1 ہی تولہ سونا ہے، نصاب تو 7.5 تولے سونے کا ہے، تو میرے اوپر قربانی تو لازم نہیں ہے، میرے اوپر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں
کہ 7.5 تولے سونے کا نصاب تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس نقدی روپیہ پیسہ موجود نہیں ہوتا، 500 1000 روپے بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو اس صورت میں آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو آپ پہ قربانی لازم ہوگی۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے، کم ہے، یا جتنا بھی ہے اس کے پاس اگر نقدی پیسے موجود ہیں 500 1000 روپیہ، تو اب اس کا نصاب سونے والا نہیں ہوگا، اب اس کا نصاب ہوگا چاندی والا۔ تو قربانی کے لازم ہونے کے لیے یا زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے 2 نصاب ہیں، پہلا نصاب سونے کا اور دوسرا نصاب چاندی کا۔ سونے کا نصاب اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے پاس خالص سونا ہو، نقدی پیسے موجود نہ ہوں، اور چاندی کا نصاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس نقدی پیسہ موجود ہو، یا آپ کے پاس مال تجارت کے سامان موجود ہے، یا آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، کچھ سونا بھی موجود ہے، سب کو جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر بنتی ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ اور قربانی کرنا لازم ہوگی۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوتا ہے، 500 روپیہ 1000 روپے موجود ہوتا ہے، تو اسی لیے عام طور پہ جو زیادہ نصاب چلنے والا ہوتا ہے وہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے، جو کہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اس کی قیمت اگر جتنی بنتی ہے اگر کسی بندے کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اس کا سمپل حل طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں۔ جو بھی بندہ ہے، محبت رکھنے والا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہے، وہ ایسا کرے گا کہ مارکیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کر چاندی کا ریٹ پوچھے گا کہ بھائی 1 تولہ چاندی کتنے کی دے رہے ہو، تو وہ اس کو قیمت بتائے گا کہ اس وقت آج کے دن کے اندر چاندی کا یہ ریٹ چل رہا ہے۔ میں آج آپ کو ریٹ اس لیے نہیں بتا رہا کہ ریٹ چاندی کے کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں آج کا وہ ریٹ بتا دوں گا تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ یہی ریٹ ہے، اور یہی اتنا، اگر میری پاس اتنی مقدار میں پیسے ہوئے تو قربانی لازم ہوگی، اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہوگی۔ اس لیے میں وہ متعین رقم نہیں بتاؤں گا، صرف اتنی بات کہوں گا۔ اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، سنیارے کے پاس جائیں، اس کو پوچھیں کہ بھائی آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے، 10 ذی الحجہ والے دن اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ 10 ذی الحجہ والے دن جب اس سے پہلے قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، اس وقت بندہ دیکھ لے مارکیٹ میں جا کے کہ بھائی آج کا چاندی کا ریٹ مارکیٹ کے اندر کیا ہے۔ جب وہ آپ کو 1 تولے کا ریٹ بتائے گا تو آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، آپ نے اس کو ضرب دینا ہے 52.5 کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر آپ کو بندہ کہتا ہے کہ بھائی آج کے جو تولے کی جو قیمت ہے وہ 9003 روپے ہے، 9003 روپے۔ تو اب آپ 9003 روپے کو ضرب دیتے ہیں 52.5 کے ساتھ، تو آپ کے پاس اس کا جواب آتا ہے 4,72,657 روپے۔ اگر کسی بندے کے پاس پھر اتنی مقدار میں پیسے موجود ہوں گے، نقدی پیسے موجود ہیں، اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اگر اس کے پاس نقدی پیسے اتنے نہیں ہیں، نقدی اس سے کم ہے، مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس تجارت کا سامان بھی موجود ہے، ایسا سامان کہ جس کو وہ گھر میں لاتا ہے، بیچتا ہے، یا اس کے پاس دکان ہے، اس کے اندر بیچنے کے لیے سامان اس نے خرید کر رکھا ہوا ہے، تو اس سامان کی قیمت بھی لگائی جائے گی کہ ہمارے پاس یہ جو بیچنے والا سامان ہے اس کی کتنی قیمت موجود ہے۔ تو جتنا سامان بھی دکان کے اندر پڑا ہوا ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کو میں نے کتنے داموں کے اندر بیچنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہم نے 12 روپے کی خریدی ہے، اب ہم نے اس کو بیچنا 20 روپے کا ہے، تو اب آپ جب حساب کریں گے مال تجارت کا تو وہ 20 روپے کے حساب سے کریں گے، وہ 12 روپے کے حساب سے نہیں کرنا کہ جتنے حساب سے آپ نے اس مال کو خریدا ہے اس حساب سے نہیں کرنا، بلکہ جس اعتبار سے، جس حساب سے آپ نے اس کو بیچنا ہے اس حساب سے آپ نے اس کی قیمت لگانی ہے۔ جو بھی تجارت کا سامان آپ کے پاس گھر میں موجود ہے یا دکان کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کو بھی ضرب لگا دیا کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، 2 لاکھ پہلے آپ کے پاس نقدی موجود ہے، 2 لاکھ روپے کا آپ کے پاس سامان موجود ہے، آپ کے یہ 4 لاکھ روپے ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے گھر کے اندر کچھ ایسا سامان موجود ہوگا جو ضرورت سے زائد ہوگا، جو سال بھر استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، گھر کے اندر پڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے برتن ہوں یا چاہے اوڑھنے کے لیے رضائیاں ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور ضرورت سے زائد ہے، تو اس چیز کو بھی ایڈ کیا جائے گا، اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ جب ہم نے گھریلو اشیاء کی قیمتوں کو دیکھا، جب ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا اور ان کی قیمتوں کو ہم نے لگا دیا، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو گھر کے اندر ضرورت سے جو زائد سامان ہے، ایک تو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر تو نہیں ہے، گاڑی آپ کی ضرورت کی ہے اس کے اوپر نہیں ہے، آپ کے گھر میں موٹر سائیکل کھڑا ہے اس کے اوپر نہیں ہے، گاڑی کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو،
اس کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ضرورت ہے. موٹر سائیکل آپ کا کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو اس کے اوپر نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کا گھر ہے اس کو اس نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ کا گھر آپ کے لیے ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس ایسا پلاٹ موجود ہے جس کو آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ میں نے اس کے اوپر گھر بنانا ہے تو وہ پلاٹ بھی اس نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا. ہاں ایسا پلاٹ شامل کیا جائے گا کہ جس کو آپ نے خریدا ہی اس نیت سے تھا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے, وہ تو شامل ہوگا. لیکن وہ پلاٹ کے جو آپ کے لیے اپنا ذاتی ہے, آپ نے اس لیے خریدا کہ میں اس کے اوپر گھر بناؤں گا, تو وہ پلاٹ بھی اس کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے گھریلو اشیاء میں سے جو ضرورت سے زائد اشیاء تھیں ان کی قیمت لگائی تو ان کی قیمت بھی تقریباً کوئی 1.5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے بن گئی. اب چونکہ نصاب 4,72,657 روپے تھا تو اس کے پاس ہم نے اکٹھی کر دی چیزیں ساری یہاں وہاں سے, اس کی ہم نے جو قیمت لگائی وہ 5 لاکھ تک پہنچی ہے. تو اب اس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا. یہ صاحب نصاب ہے, صاحب استطاعت ہے, اس کی حیثیت ہے قربانی کرنے کی, اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگی. اسی طرح ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں اس بندے کے لیے اکٹھی کر دی. گھریلو سامان دیکھا ہم نے, اس کا گھریلو سامان ایسا جو گھر میں زائد تھا 50,000 روپے کا بن گیا. نقدی بھی اس کے پاس 50,000 روپے پڑی ہوئی تھی, اور اسی طرح اس کے علاوہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اگر اس کے پاس سونا موجود ہے وہ بھی تھوڑا ہے. یہ ان سب چیزوں کو ملا کر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہی ہے, تو لہٰذا اس بندے کے اوپر پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو یہ ضروری مسائل تھے قربانی کے حوالے سے کہ کس بندے پر قربانی لازم ہے, کس پر قربانی لازم نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ میں نے اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالی ہے, تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے. آخر میں پھر یہی بات میں کہوں گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت میں نے بیان کی ہے وہ میں نے آج کے حساب سے بیان کر دی ہے مطلقاً. لیکن جب آپ جانور خرید کر لائیں گے تو اس وقت آپ نے مارکیٹ کے اندر دوبارہ سے اس چیز کو نوٹ کر لینا ہے, اس کی قیمت کو دیکھ لینا ہے, پھر اس کو 52.5 کے ساتھ ضرب دینا ہے. جتنی قیمت بنے گی اتنے پیسے اگر آپ کے پاس موجود ہوں گے, نقدی ہے یا چاہے ضرورت سے گھر کے اندر زائد سامان موجود ہے, یا آپ تجارت کرتے ہیں تجارت کا سامان آپ کے پاس موجود ہے, یا آپ تجارت نہیں کر رہے صرف نقدی آپ کے پاس موجود ہے, آپ نوکری کر رہے ہیں کہیں پر, تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ 52.5 ضربے وہ قیمت کہ جو آپ کو مارکیٹ سے ملی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ضرب دیتے ہیں. پھر آپ اگر صاحب نصاب بنتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی لازم ہوگی. اگر آپ قربانی کریں گے تو اس کا اجر و ثواب وہ کچھ ملے گا جو اس سے پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے روشنی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں. اور اگر صاحب استطاعت ہیں, آپ پر قربانی لازم ہے اور آپ قربانی نہیں کر رہے تو اس پر کیا عذاب اور وعید ہے, یہ میں نے اس سے پچھلے سبق کے اندر آپ کے سامنے بات رکھی تھی. آپ اس میں ملاحظہ کیجئے گا, آپ کو اس پر پتہ چلے گا کہ کتنا سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور حضور کی طرف سے ناراضگی ہے کہ جو ہمیں اپنے پاس بھی آنے کے لیے قبول نہیں فرما رہے کہ جو بندہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کر رہا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو صاحب استطاعت ہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صاحب ثروت صاحب استطاعت بنائے کہ وہ بھی اللہ کے ہاں قربانی پیش کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق